أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، سورہ نجم کی یہ ابتدائی آیتیں گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور ان آیتوں کے سلسلے میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ وما ضل صاحبکم وما غوى، قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی، ستاروں میں ایک خصوصیت ہے راہ دکھانا، راستہ بتانا، منزل بتانا، جس کو ہدایت و رہبری ہے. اور دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ ستاروں کی رفتار میں، ان کی خدمت میں، ان کے کام میں بال برابر بھی کبھی فرق نہیں آتا. ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورج کا، چاند کا، ستاروں کا قائم کر دیا ہے، لکھوں سال سے اسی طریقے پہ چلا آ رہا ہے اور بال برابر بھی فرق. شیخ سعدی نے بھی کہا، فرمایا کہ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارند، ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری، ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری. ایک نظام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دن اور رات کے نظام، چاند اور سورج کے نظام کی قسمیں کھائیں. فرمایا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. زمین اور آسمان کا یہ سارا کا سارا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، یہ ایک خاص لائن پر چلتا ہے. اس لائن سے ہٹے عالم تہبالا ہو جائے. اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اگر یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو نفس انسانی جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے اس کی بھی ایک لائن ہے. اگر یہ لائن پہ چلتا رہے گا امن و امان دنیا میں قائم رہے گا.
نظام چلتا رہے گا۔ اور اگر یہ نفس انسانی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو فرمایا کہ اسی طریقے سے جس طرح کے سورج اور چاند کے نظام میں گڑبڑ پیدا ہونے سے سارا نظام تہوبالا ہو سکتا ہے، انسان کی زندگی بھی تہوبالا ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کی قسمیں کھا کر نفس انسانی کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، آسمان و زمین، چاند و سورج، سب کی قسم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور قسم ہے اس نفس انسانی کی بھی کہ جو نفس انسانی اعتدال کے ساتھ سیدھی راہ پر چلتا رہے تو بہتری ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ ہٹ جائے، جیسے سورج ہٹ جائے، چاند ہٹ جائے، رات پہلے آ جائے، دن پہلے نکل آئے، یہ عالم میں فساد پیدا کرتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ستاروں میں ایک خصوصیت ہے اپنی روشنی سے مسافر کو منزل دکھانا، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ راہ پر استقامت کے ساتھ چلنا، کمی بیشی نہیں، اعتدال سے ہٹنا نہیں، یہ بھی ہے نا۔ اب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ اس ستاروں کی قسم کھا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی جگہ پر قائم ہیں اور ادھر ادھر مائل نہیں ہوتے ہیں، ان کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل سے راہ استقامت سے ہٹتے نہیں ہیں، بالکل راہ حق پر قائم رہتے ہیں۔ فرمایا کہ وما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے ساتھی، آپ کے رفیق، جن کا بچپن آپ نے دیکھا، جن کی جوانی آپ نے دیکھی، جن کی نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھی، نبوت کے بعد کی زندگی دیکھی، وہ صاحب، وہ نبی، ما ضل، نہ وہ بے راہ ہوئے، وما غوا، اور نہ غلط راستے پہ چلے۔ یہی دو لفظ آج کا موضوع ہے۔ ضلالت کے معنی ہم اور آپ اردو میں جو بولتے ہیں وہ زیادہ تر نہایت برے مفہوم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا؟ غلط راستے پہ جانے والا، گمراہ، غلط کام کرنے والا، غلط طریقے پہ سوچنے والا۔ عربی میں بھی یہ معنی آتے ہیں، لیکن عربی میں ایک معنی اور بھی آتے ہیں، ضل البعیر، اونٹ بے راہ ہو گیا۔ بے راہ ہونے کے معنی یہ بھی ہیں، اور یہ اس لیے بہت اہم ہے یہ بات سمجھنا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ضال پایا، اللہ نے راہ دکھا دی آپ کو۔ ضل البعیر کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں، اونٹ راستہ بھول گیا ہے، متحیر ہے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، بے راہ ہو گیا۔ یعنی اونٹ اس منزل پر ہے کہ جانا چاہتا ہے اپنی منزل پر، مگر اس کو منزل کے راستے کے بارے میں تحیر ہے، یہ نہیں اس کے ذہن میں آتا کہ مجھے کدھر جانا چاہیے۔ یہ منزل ایسی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ راستے سے ناواقفیت ہے، سمجھ لیجیے، غلط راستے پہ چلنا نہیں بلکہ منزل کی طرف جانے والے راستے سے ناواقفیت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کے دل میں تمنا ہے، طلب ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، اللہ کو کس طرح خوش کیا جائے، اللہ سے کس طرح قرب حاصل کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کس طریقے پر حاصل کی جائے، لیکن اس کا طریق کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، کتاب کی حقیقت کیا ہے، اللہ نے بتا دیا آپ کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس منزل پر ہیں کہ دل میں جذبہ ہے، جوش ہے، خیال ہے۔ فرمایا اللہ نے آپ کی رہبری کر کے اس کا صحیح راستہ بتا دیا کہ خدا کی خوشنودی کا یہ طریقہ، خدا کی قرب کا یہ راستہ ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ اس لیے دلالت کے معنی اور غوایت کے معنی، اردو زبان باوجود اس کے کہ اتنی وسیع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات وہ صحیح ترجمانی کے لیے قاصر ہے۔ کبھی کبھی اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، خاص طور سے عربی زبان کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں بچہ، بس بچہ بچہ ہے، پیٹ میں ہے تو بچہ ہے، پیدا ہوا ہے تو بچہ ہے، گودوں میں کھیل رہا ہے تو بچہ ہے، کچھ بڑا ہو گیا تو فولیت کے زمانے میں تو بچہ ہے۔ لیکن عربی میں جو الگ الگ الفاظ ہیں اس کے لیے، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کہاں سے لفظ لائیں گے؟ جب تک وہ بچہ شکم مادر میں ہے، آپ اسے بچہ کہیے، عربی اسے بچہ نہیں کہتی، عربی کہتی ہے جنین۔ جنین کے معنی بھی آتے ہیں پوشیدہ، وہ چھپا ہوا ہے۔ جب تک شکم مادر میں ہے اس بچے کو کہیں گے جنین، اور جب شکم مادر سے باہر آیا نام بدل گیا، بچے کے رونے کی آواز آئی پیدائش کے وقت، کہتے ہیں احل صبی، احل، یہ ہلال جو بنا ہے جس کے معنی چاند کے آتے ہیں، یہ بھی اسی سے ہے۔
کیونکہ چاند جو ہے اس کو دیکھ کر لوگ چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، نکل آیا نکل آیا۔ ہلال اسی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ شور مچائیں۔ ایوب خان مرحوم سے ایک مرتبہ یہی بات ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ مولانا زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے، ریاضی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ چاند آج ہوا ہے آج نہیں ہوا ہے، حساب سے بتا لے جا سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ دیکھا جائے؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں یہ جو پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں۔ اور ہلال کے معنی آتے ہیں وہ چیز جسے دیکھ کے شور مچائے جائے، اس کے معنی چلانے کے آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ ہلال وہ جسے دیکھ کے، تو میں نے کہا اگر آپ نے ریاضی سے بیٹھ کے یہ نکال لیا کہ چاند ہو گیا ہے، میں نے کہا آپ ایمانداری سے بتائیے ہلال کا مفہوم اس پر صادق آتا ہے؟ دوسری بات میں نے یہ کہی، میں نے کہا کہ جس وقت ایک بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، حیات ہے، زندہ ہے، آلات سے بتا دیا کہ زندہ ہے، تندرست بھی ہے، مہینے بھی 8 ہو گئے، لیکن اگر کل کو مردم شماری ہو رہی ہو یا راشن کارڈ بن رہے ہوں اور کوئی آدمی اس بچے کا نام بھی لکھوا دے، یہ کہے کہ دیکھی جائے گی اگر لڑکا ہے تو یہ اس کا نام عبداللہ ہے اور اگر لڑکی ہے تو نام فاطمہ، اور ہمارا خیال ہے کہ لڑکا ہوگا، لکھ لو۔ تو میں نے کہا اگر کل کو انسپکٹر آئے اور یہ کہے کہ صاحب آپ کے یہاں وہ عبداللہ کہاں ہے، تو مشینیں لے جا کے دکھانا کہ دیکھو یہ ماں کے پیٹ میں دیکھو زندہ ہے، دیکھو نظر آ رہا ہے، تندرست بھی ہے۔ اگر مشینوں سے لے جا کر ماں کے پیٹ میں اس بچے کو دکھا دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو اس نے پہلے سے پیشگی فارم پہ نام لکھوا دیا وہ صحیح ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ یہ کہیں گے بے شک بچہ ہے، ہم نے آلات سے بھی دیکھ لیا، تندرست بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اوپر احکام اس وقت جاری ہوں گے جب یہ شکم مادر سے باہر آ جائے گا۔ حکومت کے احکام اس وقت جاری ہوں گے جب یہ شکم مادر سے باہر آئے گا۔ اسی لیے اگر بچہ پیٹ میں ہے آپ وراثت تقسیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ لڑکا ہے تو اسے ڈبل ملے گا، لڑکی ہے تو سنگل ملے گا۔ انتظار کرو، احکام جب جاری ہوں گے جب شکم مادر سے باہر آ جائے گا۔ میں نے کہا اسی طریقے سے حساب کے ذریعے سے جو چاند آپ بتا دیتے ہیں، بے شک وہ چاند تو ہے، چاہے مشینوں سے بھی آپ دکھا دیجئے، لیکن احکام اس پر جب جاری ہوں گے جبکہ وہ افق پر نکل آئے گا اور لوگ کہیں گے وہ نکل آیا وہ نکل آیا، چلانے لگے، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ خیر، کجا بود منزل کجا تاختم، میں عرض تو یہ کر رہا تھا، بچہ پیدا ہوا، آواز آئی کہ اہل سبی، نام بدل گیا، جنین نہیں ہے، اب سبھی کہیں سواد بے یہ، اور بڑا ہوا اسے کہیں گے طفل، ہر منزل پہ نام بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے یہاں پیٹ میں ہے تو بچہ، پیدا ہوا تو بچہ، گودے میں کھیل رہا ہے تو بچہ، کیوں آپ کے یہاں الگ الگ الفاظ نہیں؟
عربی کے اندر ایک لفظ ہے اکمال. کمال کے معنی ہے پورا، کامل. اکمال کے معنی ہے پورا کرنا. اور تمام کے معنی بھی ہے پورا، اتمام کے معنی بھی پورا کرنا. اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس کے سوا. اکمال کے معنی پورا کرنا، اتمام کے معنی پورا کرنا. عربی زبان وسیع ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ فرمائے ہیں، اور یہ کلام خدا کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے جو بھرتی کے الفاظ اس میں ٹھونس دیے. فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اکملت بھی، اتممت بھی. اردو میں ترجمہ کرنے میں پورا کر دیا، دونوں جگہ پورا کر دیا. پڑھنے والا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا 2 دفعہ ایک ہی بات کہنی تھی؟ اکملتو سے وہ بات پوری ہو گئی تھی، اتممتو کیوں کہا؟ لیکن نہیں، عربی زبان یہ کہتی ہے کہ پورا کرنے کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے بے اعتبار مقدار کے، ایک معنی ہے بے اعتبار کوالٹی کے. مقدار کے اعتبار سے لاؤڈ اسپیکر مکمل کر دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے جتنے اجزاء ہوتے تھے وہ سب کے سب مہیا کر دیے. بولنے کا بھی، اسٹینڈ بھی، تار بھی، ایمپلیفائر بھی، لاؤڈ اسپیکر بھی، سب چیزیں. اگر اس میں سے ایک چیز نہ ہو کہیں گے کہ پورا نہیں کیا. کیوں؟ اجزاء باقی رہ گئے. یہاں کوالٹی سے بحث نہیں ہے. اور کبھی کبھی پورا کرنے کے معنی یہ آتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا اعلیٰ بنا دیا ہے کہ جس چیز سے چاہے مقابلہ کر لو، اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں. کوالٹی میں سب سے اعلیٰ ہے. اب آپ سمجھے دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کو اجزاء کے اعتبار سے بھی پورا کر دیا. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں بچا کہ جس کے بارے میں ہدایت نہ ہو. تمام اجزاء پورے ہو گئے. عیسائیت کی طرح پر نہیں ہے، نکاح پڑھا دیا، طلاق کی طرف سے خاموشی. ہدایت ہی نہیں ہمارے پاس. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہدایت نہ ہو. بے اعتبار اجزاء کے پورا ہو گیا. اور بے اعتبار کوالٹی کے یہ کہ قیامت تک دنیا میں ایسے احکام نہیں مل سکتے جو اسلام کے ان احکام کا مقابلہ کرے. بے اعتبار کوالٹی کے سب سے اعلیٰ ہے. اب آپ بتائیے کہ ان 2 لفظوں سے جو مفہوم ادا ہوا ہے، پورا کر دیا، پورا کر دیا سے کہاں ادا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب عرض میں یہ کر رہا تھا، ضلالت اور غوایت دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے گمراہی. لیکن ان دونوں میں یہ فرق ہے، ضلالت مقابلے میں ہے ہدایت کے. جو عربی جاننے والا ہے جب کبھی لفظ بولے گا ضلالت کے مقابلے میں ہدایت بولے گا، ہدایت کے مقابلے میں ضلالت بولے گا.
اور غوایت مقابلے میں ہے رشد کے. رشد بھی قرآن کریم میں ہے. رشد کے معنی یہ آتے ہیں عقل سنور گئی، عقل پختہ ہو گئی، سمجھ اچھی ہو گئی. رشد کے معنی یہ آتے ہیں قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے کفالت میں کوئی یتیم بچہ ہے، اس کی جائیداد ہے، آپ اس بچے کے حوالے نہ کریں کیونکہ ابھی یتیم ہے، ابھی بچہ ہے، ناسمجھ ہے. یہاں تک کہ جب بالغ ہو جائے اب بھی اس کے حوالے نہ کریں. کیوں؟ فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. بالغ ہونے کی اور نکاح کی منزل تک پہنچ جائے آزماتے رہو. دیکھو ابھی بالغ ہونے پر اس کی جائیداد اس کے حوالے نہ کریں، پیسہ اس کے حوالے نہ کریں. چاہے ارے بھائی بالغ تو 14-15 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، اس کو تو کسی بات کی تمیز بھی نہیں ہوتی 14-15 سال میں. فرمایا پھر کیا کریں؟ سنیے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. بالغ ہونے کے بعد جب تم یہ دیکھو کہ رشد کی منزل پر آ گیا ہے، عقل پختہ ہو گئی، سمجھ صحیح ہو گئی، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. رشد کے آثار جب نظر آ جائیں اب اس کا مال اور اس کے جو امانتیں ہیں وہ اس کے حوالے کرو. اور رشد مقابلے میں ہے غوایت کے، ضلالت مقابلے میں ہے ہدایت کے. یہ دونوں الگ الگ. حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو اعتقاد کے اعتبار سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے اور نہ آپ سے عمل کے اعتبار سے کوئی غلطی ہوئی ہے. نہ آپ غلط راستے پہ کبھی چلے، نہ غلط طریقے سے کوئی عقیدہ قائم کیا. یہ دو باتیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، اور نبیوں کی اور پیغمبروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کیا؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں جہاں اور بہت سی خاصیتیں ہوتی ہیں، ایک خاصیت یہ ہے وہ اہل جنت کے مشابہ ہوتے ہیں. اہل جنت کے مشابہ ہوتے ہیں. جنت والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جنت میں معصیت نہیں ہوتی، گناہ سے وہ پاک ہو جاتے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتا، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، نہ عقیدے میں نہ عمل میں، نہ معاملات میں نہ اخلاق میں. اور کسی طریقے سے ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، گناہ سرزد نہیں ہوتا. وہ معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا لفظ یاد رکھیے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ لفظ تو آپ سنتے چلے آئے ہیں اہل سنت والجماعت. یہ اہل سنت والجماعت ہے کیسی؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر یاد آ گئے. فرمایا کہ کر رہا ہے فاش راز حسن و عشق،
کر رہا ہے فاش راز حسن و عشق، پھر یہ سن پاؤ گے افسانہ کہاں. کر رہا ہے فاش راز حسن و عشق، پھر یہ سن پاؤ گے افسانہ کہاں. بڑھ سے اکتاؤ نہ تم مجذوب کی، بڑھ سے اکتاؤ نہ تم مجذوب کی، پھر ملے گا ایسا دیوانہ کہاں. اہل سنت والجماعت کا لفظ آپ سنتے چلے آئے ہیں، حقیقت اس کی کیا ہے؟ ان خارجیوں نے اسے دیکھا اور دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ یہ صحابی رسول ہے. اس طریقے سے لپکے ہیں جیسے مردار کے اوپر گدھ لپکتا ہے، اور ان کو جا کر مارا، اور اس طریقے سے مارا کہ عورت کو بھی مارا اور عورت کے پیٹ پہ کھڑے ہو گئے، بچہ بھی مر گیا، نکل گیا بچہ، دونوں کو قتل کر دیا. قصور کیا ہے؟ یہ صحابی رسول ہے اور ہم صحابی رسول کو کافر سمجھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ جو باغ سے گری ہوئی کھجور نہیں کھا سکتا، جو خنزیر کو نہیں مار سکتا ہے تقوی کی بنا پر، وہ صحابی رسول اور اس کی بیوی کو اور اس کی حاملہ بیوی کو اس طریقے سے قتل کرتا ہے. یہ خارجیوں کا گروہ ہے، یہ پہلا گروہ. اسلام میں سب سے پہلے یہ شروع ہوا ہے. میدان صفین، ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فوج ہے، ادھر حضرت امیر معاویہ کی فوج ہے. میدان صفین کے اندر یہ فرقہ پیدا ہوا. انہوں نے نیزے پہ قرآن لٹکایا اور نیزے پہ قرآن لٹکا کر کہا ان الحکم الا للہ. بعض نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ان الحکم الا للہ تو قرآن کی آیت ہے، یعنی ہم مانیں گے، صرف اللہ کا کہنا مانیں گے، علی کا نہیں مانیں گے، امیر معاویہ کا نہیں مانیں گے، عثمان غنی کا نہیں مانیں گے، کسی صحابی کا نہیں مانیں گے. ارے یہ کتنی بڑی گمراہی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ میں مولانا شبیر احمد عثمانی کا کہنا نہیں مانوں گا، مولانا اشرف علی کا کہنا نہیں مانوں گا، صحابی کا کہنا نہیں مانوں گا، قرآن کا کہنا مانوں گا، ارے تو کیا قرآن میرے کان میں آ کے کہے گا کہ میرا یہ مطلب ہے؟ کون بتائے گا کہ قرآن کا یہ مطلب ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اس کا مطلب بتائے گا نا کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے اور کسی کا کہنا نہیں مانیں گے. یہ گمراہی ہے. بہرحال اس سے ابتدا ہوئی. پھر اس کے بعد شیعان علی، دوسرا طبقہ خوارج کے مقابلے میں یہ پیدا ہوا. میں نے عرض کیا ہے صحابہ کے دور میں یہ، اور صحابہ کے بعد پھر قدریہ پیدا ہوئے، جبریہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، فرقے پیدا ہوئے. پیدا کیسے ہوئے؟ نے کبھی قرآن کریم میں ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر، ان کے ہاتھوں پر ہے. خدا کا ہاتھ کیسا ہے؟ انگلیاں کتنی ہیں؟ ہاتھ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ کسی نے کہا کہ ارے بھائی یہ خدا کی صفت کا نام ہے، ہاتھ کا کوئی وجود نہیں ہے. بعضوں نے کہا نہیں نہیں، یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ ہاتھ کا وجود نہیں؟ ہاتھ ہے اللہ کے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم ہے، ہاتھ ہے. صفات خداوندی کی بحثوں میں جا کر یہ نئے نئے فرقے پیدا ہوئے ہیں. قضاء و قدر کے اور تقدیر کے مسائل میں جا کر قدریہ اور جبریہ پیدا ہوئے ہیں. جب یہ فرقے آئے تو ایک فرقہ اس نے کہا کہ ہم ہیں اہل سنت والجماعت.
اہل سنت والجماعت کے معنی یہ ہیں، ہم نہ الفاظ قرآن کی تعویل کرتے ہیں نہ ہم کسی کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ قرآن کی وہ تعبیر، اسلام کی وہ تعبیر معتبر ہے جو سنت رسول میں ہے یا صحابہ کے عمل میں ہے، بس یہ صحیح فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے، جس کے دین کی بنیاد ہے صحابہ پر، جس کے دین کی بنیاد ہے سنت رسول پر، جس کے دین کی بنیاد ہے قرآن پر۔ آپ کہیں گے کہ قرآن کیوں نہیں کہا؟ تو بھائی مسلمانوں کی تو وہ جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کو تو مانتے ہی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا مسلک سنت رسول اور ہمارا مسلک جماعت صحابہ۔ اب آپ سمجھ گئے، اہل سنت اور والجماعت، سنت سے سنت رسول مراد ہے، جماعت سے جماعت صحابہ مراد ہے۔ اہل سنت والجماعت ایک فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ویسے ہی نہیں کہہ دیا، اپنی دہی کو تو سبھی میٹھا کہتے ہیں، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ایک فرقہ نجات پائے گا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو صحابہ نے کہا قالوا ومن ہی، وہ ایک کون سا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اپنے دل پہ لکھ لیجیے، یہ ہماری نجات کا تعویذ ہے، دل پہ لکھیے۔ فرمایا کہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی۔ ترجمہ یہ ہوا وہ فرقہ وہ ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس فرقے میں جس طریقے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، وہ طریقہ ناجیہ طریقہ ہے، وہ نجات پانے والا فرقہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا دین اسلام کے اس فرقے کے لیے نجات ہے جس کا دار و مدار صحابہ، سنت رسول اور قرآن۔ اگر کوئی پانی پہ تیرتا نظر آئے، اگر کوئی آسمانوں پہ اڑتا نظر آئے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم صرف اس چیز کو مانتے ہیں جو صحابہ کی زندگی میں ہو یا جو سنت رسول میں ہو یا جو قرآن۔ بس ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم۔ یہ بار بار میں نے اس لیے کہا ہے، اگر کوئی قرآن کی ایسی تفسیر کرے جو صحابہ کے مسلک سے ہٹ کے کرے، اگر کوئی صحابہ کو گالیاں دے، اگر کوئی صحابہ کو بد اعتماد بتائے، ما انا علیہ و اصحابی کے خلاف۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کسی صحابی سے میری رشتہ داری نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کو کوئی نعوذ باللہ گالی دے اور یہ کہے کہ یہ تو اصل میں پولیٹیشین تھے، ان کا دین سے کیا تعلق تھا، یہ تو خود غرض تھے، تو قدرتی طور پر میرے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اگر یہ پولیٹیشین تھے تو بھئی اس نماز کا کیا بھروسہ ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کا کیا اعتبار ہے جو ہمارے پاس ہے، اس روزے پہ کیا بھروسہ ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا، کیونکہ یہ سارا کا سارا دین، یہ تو امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، جب کاتب وحی خود پولیٹیشین ہیں اور ان کے اندر دین اور تقوی نہیں ہے تو نہ قرآن قابل اعتبار نہ اسلام قابل اعتبار۔
اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت بھی شریعت ہے اور خلفاء راشدین کا طریقہ بھی شریعت ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ تراویح تو میں اس لیے نہیں پڑھتا، یہ تو عمر فاروق کی ایجاد ہے، اور یہ منبر کے سامنے ابھی اذان ہوگی، آپ کے سامنے ابھی اذان دیں گے، یہ کیا دور رسول میں تھی؟ نہیں تھی۔ کہیں حدیث میں حضور نے فرمایا؟ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق کا زمانہ گزر گیا، عثمان غنی کا زمانہ آیا ہے، اور حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اب تک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو بازاروں میں اور گھروں پہ یہ اعلان کیا جاتا تھا بھائی چلو مسجد میں، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، خطبہ ہونے والا ہے، چلو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی ہے، زیادہ ہو گئی، مقصد ہے اصل میں ان کو اطلاع کرنا، اس لیے جس وقت کے خطبہ ہو تو خطبے سے پہلے بھی اذان ہونی چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ اگر یہ حضور کا فرمانا صحیح ہے کہ میری سنت بھی شریعت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی شریعت ہے تو اذان دینا شریعت ہے، ورنہ کوئی کہہ دے گا یہ تو عثمان غنی کی بات ہے، تراویح تو عمر فاروق کی بات ہے، فلانے تو فلانے صحابی کی بات ہے۔ اب آپ سمجھ گئے اہل سنت والجماعت کے معنی یہ ہیں ہم جماعت صحابہ سے باہر نہیں ہیں، ہم سنت رسول سے باہر نہیں۔ یہ نجات پانے والوں کی علامت بتائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایوب خان کے زمانے میں ایک بڑے بیرسٹر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہیں یہ بیان دے دیا تھا کہ اسلام میں تو 72 فرقے، قانون کیسے اسلام کا جاری ہو سکتا ہے؟ شاید انہوں نے یہی حدیث سنی ہوگی۔ اول تو یہ کہ صاحب وہ جو 72-73 فرقے ہیں، معاف کیجیے آپ کے یہاں تو کوئی یہ سوال نہیں ہے، قدریہ کہاں ہے، جبریہ کہاں ہے، جہمیہ کہاں ہے، معتزلہ کہاں ہے، مرجیہ کہاں ہے، اور بہت سے۔ تو ان سے میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا میں نے ان کے خلاف بیان دیا تھا اور خیال یہ تھا کہ شاید ماشاءاللہ کی وجہ سے وہ 14 سال کی سزا ہوگی۔ انہوں نے ایک اپنے آدمی کے ذریعے سے بلایا، میں کیا، کہنے لگے کہ مولانا ہم نے تو ایسے ہی سنا تھا کہ 72-73 فرقے ہیں۔ میں نے کہا مثلاً آپ شمار کرائیے مجھے۔ لیاقت کا یہ عالم ہے، فرمانے لگے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ بیرسٹر ہیں، یہ فرقے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حنفی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، شافعی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، حنبلی بھی اہل سنت والجماعت ہیں، مالکی بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن و سنت کی تعبیر میں فرق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، اور حدیث کی روشنی میں اجازت ہے کہ وہ یہ مطلب لیں، اس کا وہ خلاف اسلام نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے اہل سنت والجماعت کسی گروہ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس مسلمان کا نام ہے جو ہدایت کو مرکوز کر دے جماعت صحابہ پر، سنت رسول پر اور قرآن پر۔ تو یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی، وہ فرقے نہیں ہیں، فرقے وہ ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے،
اور یہ سب اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں. شافعی بھی اہل سنت والجماعت ہیں, مالکی بھی اہل سنت والجماعت ہیں, حنبلی بھی اہل سنت والجماعت ہیں, اور یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں. اب آپ سمجھ گئے, جس کا مطلب یہ, جب میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نجات پانے والے فرقے کا یہ, جس فرقے کے بارے میں حضور نے یہ کہہ دیا ایک فرقہ ہے جو نجات پائے گا 73 میں سے, اور وہ ہے ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ بیان کر رہا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا, گناہ صغیرہ نہیں ہو سکتا, گناہ نہیں سرزد ہو سکتا, معصیت نہیں سرزد ہو سکتی. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا. معصوم کے دو معنی ہیں, آپ وہ معنی سمجھیں جو میں بتا رہا ہوں. معصوم کے ایک معنی وہ ہے فرشتے بھی معصوم ہیں. اگر ملائکہ اور فرشتے چاہیں کوئی گناہ کرنا نہیں کر سکتے, لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی معصوم ہیں, فرشتوں کی طرح نہیں. بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے سبحان اللہ, فرمایا کہ فطرت انبیاء اور فطرت ملائکہ ایک ہے. ملائکہ بھی اپنی فطرت کے اعتبار سے معصیت نہیں کرتے, انبیاء کرام بھی اپنی فطرت کے اعتبار سے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. مگر فرق اتنا ہے, فرشتے کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, ان میں صلاحیت نہیں, اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں صلاحیت ہوتی ہے پھر نہیں کرتے. کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں نعوذ باللہ, جیسے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں, اگر جھوٹ بول نہیں سکتے, اگر جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں اور نبی نے ہمیشہ سچ کہا ہے, تو یہ تو نبی کا کوئی کمال نہیں, یہ کمال تو دیوار کو بھی حاصل ہے. کیونکہ دیوار اگر چاہے جھوٹ بولنا تو بول ہی نہیں سکتی. نہیں, انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ملائکہ میں یہ فرق ہے, ملائکہ میں استعداد اور صلاحیت سرے سے موجود نہیں ہوتی ہے, انبیاء کرام میں وہ صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے, اور اگر استعداد نہ ہوتی تو یہ انبیاء کرام کا کمال نہیں ہوتا. ہوتی ہے مگر خدا کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے, حفاظت ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا چھان دیا ہے دین کو. حفاظت اولیاء اللہ کی بھی ہوتی ہے اور حفاظت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی ہوتی ہے, مگر فرق ہے, اگر کوئی لغزش نبی اور پیغمبر سے ہو جائے, وہ اندر سے نہیں ہوتی, باہر سے ہوتی. اور ولی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اندر سے ہوتی ہے, باہر سے نہیں. آپ فرق سمجھے, بوتل میں پانی ہے, اس پانی میں حرارت نہیں ہے, پانی کی فطرت ہے بھگونا, آگ کو بجھانا. لیکن اگر ایسی جگہ بیٹھ گئے ہیں کہیں بوتل لے کے کہ جہاں ہیٹر چل رہا ہے, جہاں پر انگیٹھی چل رہی ہے, پانی گرم ہو جائے, اس پانی میں جو حرارت آئی ہے باہر سے آئی ہے, اندر کی حرارت نہیں ہے, باہر کی. سمجھ میں آیا آپ کے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اگر کوئی زندگی میں لغزش ہو جاتی ہے, میں لغزش کا لفظ کہہ رہا ہوں,
اور وہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے سوا کوئی لفظ ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم اگر کوئی اور لفظ ملے تو میں لغزش کا لفظ بھی انبیاء کرام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ ہماری اور آپ کی نظر میں وہ لغزش ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں وہ تعلیم ہوتی ہے۔ سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نماز میں غلطی ہو گئی، سجدہ سہو کرنا پڑا۔ فرض کے ادا کرنے میں دیر ہو جائے، واجب چھوٹ جائے، سجدہ سہو ہوتا ہے۔ کھڑا ہونا چاہتے تو بیٹھ گئے، بیٹھنا چاہیے تھا کھڑے ہو گئے، سجدہ سہو ہوتا ہے۔ بظاہر تو ہم اور آپ یہ کہیں گے ایک بھول ہو گئی نبی سے، خدا کی قسم بھول نہیں، اس لیے کہ اگر زندگی میں نبی کے یہ واقعہ پیش نہ آتا تو سجدہ سہو کے احکام امت کو کیسے ملتے؟ آپ مجھے بتائیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی تو اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اگر ایک بھی مرتبہ آپ سے اگر زندگی میں یہ بھول نہ ہوتی تو کس امتی کو پتا چلتا کہ اگر بھول ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف سے تو یہ انتظام اور تعلیم ہے، لیکن بظاہر نظروں میں ہمیں اور آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ سے بھول ہو گئی، اور بھول بھی ایسی بھول کہ خدا کی قسم ہماری ساری یادیں اس بھول کے اوپر قربان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ کیوں؟ ان کی بھول بھی مبارک، ہماری یاد پر بھی لعنت ہے۔ کیسے؟ مجھ سے اگر سجدہ سہو ہو تو اس وجہ سے ہوا کہ نیت باندھ لی اور سوچ رہے ہیں، بیوی بچوں کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ ایک تاجر نے نیت باندھی ہے، منڈی میں سوچ رہا ہے کیا بھاؤ آیا ہوگا، بھول ہو گئی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بیوی بچوں کی سوچ میں بھول نہیں ہوئی، کاروبار میں بھول نہیں ہوئی، کسی دنیاوی مشغلے میں بھول نہیں ہوئی۔ بھول اس لیے ہو گئی یاد خدا میں محو تھے، اس یاد خدا میں محو ہونے کی وجہ سے بھول گئے کہ جھکنا ہے، یہ جانا ہے۔ میرے دوستو ایمانداری سے بتائیے کہ اگر یاد خدا میں محو ہونے کی وجہ سے بھول ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ ایسی بھول پر ہماری سب کی یادیں قربان ہیں، تو ہم اور آپ بظاہر اس کو لغزش کہتے ہیں، لغزش نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ کا دل جاگتا تھا، آنکھیں سوتی تھی، اور وہ سونا بھی ایسا مسافر جیسے سوتا ہے۔ بس یہ آپ کو خود معلوم ہوگا کہ مسافر کیسے سوتا ہے۔ مسافر کے دل کو لگی ہوئی ہے، 4 بجے اٹھنا ہے، 6 بجے میرا جہاز ہے۔ ایسی بے کلی اور بے چینی ہوگی 4 بجے اٹھنے کی۔ مسافر پاؤں پھیلا کے کبھی سوتا نہیں۔ کسی نے بڑا اچھا محاورہ نقل کیا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ لکھا ہے آب زر سے بو علی نے، لکھا ہے آب زر سے بو علی نے کہ سونے میں مسافر کو خطر ہے۔ اپنے اپنے مطلب سے سمجھ لیجئے بھائی، جو لوگ کے بستر پہ لیٹنے کے عادی ہیں وہ سونے کے معنی یہ سمجھیں گے، اور جو لکھپتی کروڑ پتی ہیں وہ سونے کے معنی سمجھیں گے، وہ جو پیلا پیلا سونا ہوتا ہے۔ دونوں میں خطرہ ہے۔ مسافر سونا لے کے چلے تو خطرہ ہے،
پلنگ پہ لنگا لمبا لیٹ جائے تو خطرہ ہے۔ لکھا ہے ابو علی نے آب زر سے کہ سونے میں مسافر کو خطر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سوتے تھے؟ میں نے عرض کیا دل جاگ رہا ہے، آنکھیں سو رہی ہیں، سونا بھی اطمینان کا نہیں ہے، لیکن نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ کس کی؟ افضل الانبیاء کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ التعریس کہلاتی ہے، جس رات میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی۔ ہم اور آپ تو یہ کہیں گے چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، خدا کی قسم ہے۔ بلکہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر بھی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوتی تو امت مسلمہ کو قضا نماز کے احکام قیامت تک معلوم نہ ہوتے۔ پوری زندگی میں ایک نماز اللہ نے قضا کروائی ہے تاکہ امت مسلمہ کو نماز کے قضا ہونے کی ہدایت دی جا سکے، اس کے احکام بتائے جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو بھول چوک ہوتی ہے، لا یلدغ المومن فی جوہر مرتین، ایک مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ہماری اور آپ کی تو حیثیت ہی کیا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر مومن کی شان یہ ہے اسے ایسی فراست اللہ نے دی ہے کہ 1 مرتبہ بھول ہو گئی، تمام عمر جو 1 مرتبہ لغزش ہوتی ہے کسی نبی اور کسی پیغمبر سے، پھر تمام عمر دہرائی نہیں جاتی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ سجدہ سہو ہو گیا ہے، آپ کی 23 سالہ زندگی میں کبھی سجدہ سہو کی نوبت نہیں۔ 1 مرتبہ اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو ساری عمر میں کبھی نماز، جس کا مطلب یہ ہے امت کو تعلیم دینا مقصد، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا مقصد ہے۔ اس سے آپ سمجھ گئے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کے معنی یہ ہیں ان سے گناہ سرزد ہو سکتا نہیں، ہو سکنے کے معنی یہ ہیں صلاحیت کرنے کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو ایسا نفس دیا جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ تو 2 ہی طریقے سے ہوتا ہے، یا شیطان کے اغوا پہ یا نفس کے اغوا پہ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ 2 شیطان ہیں، ایک شیطان باہر چھوٹا پھر رہا ہے، ایک شیطان میرے اور آپ کے اندر بند ہے۔ باہر کے شیطان سے اغوا ہو تب غلطی کرتا ہے، اندر کا شیطان کرے تب غلطی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس کا ہمزاد بھی ایسا عطا فرماتے ہیں۔ ابلیس اور شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، آپ کی تو بڑی بڑی شان ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس راستے سے عمر فاروق جاتے ہوتے ہیں، ابلیس جب آپ کو دیکھ لیتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے۔ اگر عمر فاروق کو دیکھ کے بھی ابلیس اپنا راستہ بدل دیتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وار ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی، حضرت آدم سے ہو، حضرت نوح سے ہو، حضرت ابراہیم سے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ بس اب میں ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہوئی کہ نہ عقیدے کی اور سوچ کے اعتبار سے رسول اللہ سے کوئی لغزش ہو سکتی، کبھی شرک میں مبتلا نہیں، کبھی خدا کی صفات میں غلط تصور قائم نہیں، کوئی غلط عقیدہ قائم نہیں۔ اور اسی طریقے سے
عمل میں بھی کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. بس آپ کا عقیدہ بھی محفوظ، آپ کا عمل بھی محفوظ. یہ دو لفظ اس لیے استعمال کیے، فرمایا کہ آپ کے ساتھی، آپ کے رفیق، آپ کے نبی اور آپ کے پیغمبر جس طرح ستارے ایک نظام کے اوپر پابند ہیں، چل رہے ہیں، انبیاء کرام خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعتدال کی لائن پر چل رہے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مائل ہو جائیں یا ادھر مائل. اس لیے فرمایا نہ ضلالت کا نام و نشان آپ کی زندگی میں ہے، نہ غوایت کا نام و نشان آپ کی زندگی میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ اندر سے حفاظت فرماتے ہیں، باہر سے حفاظت، باہر کا لفظ رہ گیا، اولیاء اللہ کی باہر سے حفاظت ہوتی ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. خطیب اعظم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی نور اللہ مرقدہ ستمبر 1979 کو جامع مسجد جیکب لائن کراچی میں ہدایت و گمراہی کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 56788123. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا أقسم بيوم القيامة ولا بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع
يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فطاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا
بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس الہی میں ذکر ہی صبح و شام تیرا میں ذکر ہی صبح و شام تیرا جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا رٹوں گا دن رات نام تیرا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 مثل نفس اب رکھوں گا جاری مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 میں خدا دم بھروں گا تیرا بدن میں جب تک کہ جان رہے گی بدن میں جب تک کہ جان رہے گی اور پڑھوں گا ہر وقت تیرا کلمہ دہن میں جب تک زبان رہے گی دہن میں جب تک زبان رہے گی کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری ہی بس داستاں رہے گی تیری ہی بس داستاں رہے گی نہ شکوہ دوستاں رہے گا نہ غیبت دشمنا رہے گی ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 رہا میں دن رات غفلتوں میں ابد یوں ہی زندگی گزاری رہا میں دن رات غفلتوں میں ابد یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری کٹی گناہوں میں عمر ساری میں توبہ کرتا ہوں میرے باری ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 میں دین لوں گا میں دین لوں گا میں دین لوں گا میں دین لوں گا لوں گا نہ دنیا لوں گا نہ دنیا دکھا کے کیا نہ دکھا کے نقش و نگار اپنے لبھائے مجھ کو ہزار دنیا لبھائے مجھ کو ہزار دنیا اسے میں خوب آزما چکا ہوں بہت ہے بے اعتبار دنیا اسے میں خوب آزما چکا ہوں بہت ہے بے اعتبار دنیا لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز یہ 4 دن کی ہے یار دنیا یہ 4 دن کی ہے یار دنیا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ بتان دل بر تو سینکڑوں ہے مگر کوئی با وفا نہیں ہے، بتان دل بر تو سینکڑوں ہے مگر کوئی با وفا نہیں ہے۔ ودود اور لائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے، ودود اور لائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے۔ کوئی تیرے ذکر کی برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے، کوئی تیرے ذکر کی برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے۔ مزے کی چیزیں ہیں گو ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ۔